بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان کی اس اسٹیٹ ٹیررزم کی جو نہ صرف وہ پاکستان میں کرتا آیا ہے بلکہ وہ مختلف یورپی ممالک سے ہوتے ہوئے کینیڈا اور پھر امریکہ میں اس نے یہ اسٹیٹ ٹیررزم کی ہے. اپنے اسپائز اور یا جو ہائرڈ اسیسنز ہیں وہ مختلف ممالک میں وہ ہائر کرتا ہے اور اس کے بعد جو ناپسندیدہ لوگ اس کے مطابق اس کی ریاست کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ ان کو ایلیمینیٹ کرواتا ہے. یہی کاوش انہوں نے گرو پتونت سنگھ پنو کے اوپر کی جو سکھ فار جسٹس کے بانی ہیں, جو وکیل بھی ہیں پیشے کے لحاظ سے, جو دو ملکوں کی شہریت رکھتے ہیں, کینیڈا کی بھی اور امریکہ کی بھی. اس کے اوپر ایک اسیسینیشن پلاٹ اٹیمپٹ کروایا گیا انڈیا کی جانب سے جو کہ فیل ہوا کیونکہ اس سے قبل ہی امریکن ایجنسیز جو ہیں وہ الرٹ اور ایکٹیو ہو گئی تھی اور انہوں نے گرو پتونت سنگھ پنو کو محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. لیکن اس کے بعد سے جو انویسٹیگیشن کا پروسیس جاری تھا اس کے اندر ایک انڈین سپائی کو جس کا نام نکھل گپتا ہے اسے پکڑا گیا جب اس نے انڈیا سے ٹریول کیا پراگ کے لیے, چیک ریپبلک کے لیے, اور وہاں پہ اسے اریسٹ کیا گیا اور اس نے پھر وہاں کی کورٹ سے رجوع کیا اور اسے ریلیز کرنے کے لیے درخواست کی. لیکن اس کی جو ریلیز کرنے کی درخواست تھی جو پراگ کی کورٹ تھی اس نے وہ ریجیکٹ کر دی اور نکھل گپتا کو ایکسٹرا ڈیٹیٹ کر دیا گیا امریکہ کے لیے, یو ایس کے لیے, اور اب اس کے اوپر مقدمہ چلایا جا رہا ہے. اور مقدمے میں اس نے صحت جرم سے انکار تو کر دیا ہے لیکن وہ تمام شواہد اس کے خلاف جا رہے ہیں, وہ تمام شواہد جو ہیں وہ انڈین سٹیٹ کے حوالے سے جا رہے ہیں. اور گرو پتونت سنگھ پنو کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو فٹ سولجر ہے, جو اصلی اس کے آقا تھے جن کی ایما کے اوپر معذرت کے ساتھ جن کی ایما کے اوپر یہ تمام ڈرامہ رچایا گیا اور اسے قتل کرنے کی ایک سازش کی گئی, ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اب سوال یہی پہنچتا ہے کہ اب یہ جو پروسیڈنگز جاری ہے, اب 28 جون کو دوبارہ اسے پریزنٹ کرنا ہے امریکن کورٹ کے اندر بروکلن میں, تو کیا یہ جو اسے پیش کیا جائے گا یا پروسیڈنگز آگے چلیں گی, اس کے تانے بانے اصل جو محرکات ہیں, اصل جو اوریجنیٹرز ہیں ان تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, اس پر بات کریں گے. اور جو اسٹیٹ ٹیررزم انڈین اسپائس کے ذریعے پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں کر رہا ہے, ایک کچھ دن پہلے ایک آفیشل جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے اور وہ ریٹائرڈ آفیشل تھے, ان کی شہادت ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کیا کوئی اقدامات انٹرنیشنل کمیونٹی پاور سینٹرز لے گی یا نہیں لے گی, اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں آج ہمیں جوائن کیا ہے امتیاز وانی صاحب نے, آپ سابق سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ایس سی کے, سینئر حریت رہنما ہیں. عبدالحمید لون صاحب کشمیری رہنما ہیں, اور اسکائپ کے ذریعے ہمیں نائلہ الطاف کیانی صاحبہ نے جوائن کیا ہے, اینالسٹ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. امریکہ میں مقیم ایک فار جسٹس تنظیم کے سربراہ گرو پتونت سنگھ پنو کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام بھارتی شہری نکھل گپتا کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. الزام ہے کہ نکھل گپتا نے قتل کی سازش میں شریک ہوتے ہوئے اجرتی قاتل سے رابطہ کرنے کے لیے ایک ایسے شخص سے رابطہ کیا جو حقیقت میں ایک قابل اعتماد ذریعہ تھا. سکھ رہنما کو قتل کرنے کے لیے 1,00,000 امریکی ڈالر کے عوض قتل کا سودا ہوا. نکھل گپتا کو 30 جون 2023 کو جمہوریہ چیک میں گرفتار کیا گیا تھا. نکھل گپتا پر امریکی وفاقی پروسیکیوٹرز نے الزام عائد کیا ہے کہ اس نے ایک بھارتی سرکاری عہدیدار کے ساتھ مل کر امریکہ میں رہائش پذیر گرپوزنت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی ناکام سازش کی. دوسری جانب امریکی شہری کو قتل کرنے کی ناکام سازش میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کے الزامات پر 5 امریکی سینیٹرز نے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو خط لکھ کر امریکیوں کے خلاف جاری دھمکیوں کی رپورٹس پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. I can say that this is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government in past weeks. The government announced today that it was conducting an investigation, and that's good and appropriate, and we look forward to seeing the results. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور امریکن وزیر خارجہ جو ہیں ان کا موقف بھی آپ نے جانا. میں نائلہ الطاف کیانی اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائے گا کہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے نکھل گپتا کا پکڑے جانا
اور اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پروسیڈنگز ہوں گی اس کا جو اصل محرکات ہیں یا اصل اوریجنیٹرز ہیں ان تک یہ معاملہ پہنچے گا یا یہ نکھل گپتا تک ہی ختم ہو جائے گا؟ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ اس طرح جو نکھل گپتا کو امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکا کے، جیک سلیون، وہ انڈیا میں موجود ہیں، نیو دہلی میں۔ بظاہر تو یہ ICET جو ان کا ایک انیشیٹو ہے کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز وغیرہ کے حوالے سے، یہ منرلز پہ ریسرچ کرنے والا کام ہے، اس سلسلے میں آپس میں کولیبریشن کرتا ہے US اور انڈیا بظاہر۔ لیکن یہاں پر جو موجودگی ہے اس وقت، اس اہم وقت پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی، اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اجت ڈوول سے، اور یہاں تک کہ پرائم منسٹر سے بھی، نریندر مودی سے بھی، اور جو ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر ہیں انڈیا کے، ان کے ساتھ بھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جے اور شنکر۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بالکل جے شنکر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ 14 جون کو حوالگی ہوئی ہے نکھل گپتا کی، اور 17 جون سے انہوں نے اپنا دورہ آغاز کیا ہے، تو اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے انیشلی بھی اگست 2023 میں اس بارے میں شروع میں بات چیت کی تھی کہ قتل میں انہیں شبہ ہے کہ نکھل گپتا ملوث ہیں، اور اس وقت تو خیر نام سامنے نہیں آ رہے تھے، مگر بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب را کے ان لوگوں کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ تانے بانے جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے، امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو نریندر مودی ہیں ان کی کچن کیبنٹ تک جا کر پہنچتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پنن ہیں وہ ڈوئل نیشنل ہیں، کینیڈا کے بھی اور امریکہ کے بھی، اور امریکہ اور کینیڈا دونوں اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اپنی نوعیت کا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک 10 سال کا ایک بہت ہی ہنکی ڈوری سلسلہ چل رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور انڈیا کا، چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جتنا ویٹیج مل رہا تھا انڈیا کو، اس میں اگر فوری طور پر ختم نہیں بھی ہوتا تو یہ ایک بڑا ڈینٹ پڑے گا، اور یہ بہت بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور انڈیا کو جو مسلسل ان کا ایک ہٹ درمی کا رویہ ہے، جو ہم نے اپنے معاملے میں بھی دیکھا کہ وہ ہمیشہ کسی بھی صحت الزام کی جو صحت ہے اس سے انکار کر دیتے ہیں، پر یہ امریکہ میں نہیں چلنے والا معاملہ۔ اب جب وہ امریکہ کے حوالے ہو گئے ہیں نکھل گپتا، تو ظاہر ہے ان کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے پہلے سے ہی، اور ان کے پاس تمام شواہد موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو اب بہت اہم ہے دونوں طرح سے بھی، ایک تو جو اس معاملے کی جو لیگل ہمیں معلومات ڈیٹیل سامنے آئیں گی وہ بھی اہم ہے، مگر اصل میں پولیٹیکلی یہ معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور کل کی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو آل دو بار بار UNCIRF کے کہنے کے باوجود ہندوستان کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن میں نہیں ڈالا جاتا رہا، یہ 6 سال ہو چکے ہیں کہ مسلسل وہ اسے کہتے ہیں کہ اس کو مائنورٹیز کے خلاف کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن میں ڈالا جائے، مگر نہیں US کی سینٹ کی طرف سے۔ مگر اس مرتبہ جو US کی سینٹ کے ممبران ہیں انہوں نے بھی، جو فورن ریلیشنز کی کمیٹی کے ممبران ہیں، وہ بہت سنجیدگی سے اس معاملے کو دے رہے ہیں، اور جو بائیڈن پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ ایک اور بات میں آخر میں کہنا چاہوں گی کہ جو اٹلی میں ملاقات ہوئی ہے جو بائیڈن کی اور مودی کی، وہ بہت ہی سرسری ملاقات تھی، اور اس میں ظاہر ہے کوئی بات چیت نہیں ہو سکی۔ آگے بھی ہمیں اس ملاقات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ جو بائیڈن آبویسلی اب اپنی صدارتی الیکشن میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح ڈپلومیٹکلی حل نہیں ہو سکے گا جس طرح انڈیا کی امید تھی، اور یقیناً نظر آتا ہے کہ انڈیا ڈیپ ٹربل میں ہے اور مشکلات کا شکار ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں امتیاز وانی صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا۔ یہ فرمائے گا کہ ہندوستان کو جو ڈھیل دی جاتی رہی ہے کچھ مغربی ممالک کی جانب سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے بھی یا کینیڈا کی جانب سے بھی اقدامات نہیں کیے گئے، جن اقدامات کی بات ہوئی، اگرچہ ان کی ایجنسیز نے کام تو کیا ہے، تو اس ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان اس وقت اتنا بھپر چکا ہے کہ اسے دوست دشمن کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی ہے نکھل گپتا کا جو پکڑنا ہے امریکہ میں، اس طرح کے اقدامات جو ہے پہلے جس طرح اس نے کیے ہیں، ہندوستان نے جس طرح ان کی راہ ایجنسی جو ہے مختلف ممالک میں جو ہے وہ اپنے کارندے ہوتے ہیں، ان کے جو ذریعے جو ہے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، جس طرح پاکستان ہو یا امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، جہاں پر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کاز کے لیے، خالصتان کے لیے یا کشمیر کاز کے لیے یا کام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ تو اپنے کام کرتے ہیں ہندوستانی۔ جس طرح آپ دیکھیں امریکہ یا برطانیہ یا کینیڈا، جس طرح وہاں
पता भी उनको चला है कि हिंदुस्तान इसमें मुलविस है, मगर वो इस तरह इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे कि उनको जो है प्रस्यू करे कि ये किसने किया, इस तरह इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर पा रहे थे। तो अब जो ये जो निखिल गुप्ता का पकड़ना है, और ये उस पर इस वजह से हाथ डाला गया है जब उसके खिलाफ जो है बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए गए। तो अब जो है हिंदुस्तान जो है उनकी गिरफ्त में आ चुका है। अगर चाहे अमेरिका जो वहाँ की अदालतें हैं वो उसको सज़ा भी दे सकती है और उनको एक्सपोज भी कर सकती है। अब वो कहाँ तक कामयाब होते हैं, हिंदुस्तान जिस तरह कोशिश कर रहा है ये मामला ज़्यादा ना बढ़े, मगर वो जो कोशिश कर रहा है मुझे नहीं लगता है कि बाहर की दुनिया में पॉइंट आ गया आपका, मैं इसमें शामिल करूंगा। लोन साहब ये फरमाइएगा कि सिर्फ अगर फुट सोल्जर को सज़ा मिलती है, निखिल गुप्ता को ही सज़ा मिलती है, और उसकी जो ताने बाने इस पूरी साजिश के जहाँ बुने गए थे, जिन्होंने दिया था कि इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाए गुरु पतवंत सिंह पन्नू के मामले को, तो क्या फिर वाकई पूरा इंसाफ होगा? देखिए, दुनिया में जो भी अब शरअंगेज़ी हो रही है और इसके पीछे अब हिंदुस्तान की जो मनसूबाबंदी, जो उसकी साजिशें, वो अब बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी हैं। हमने 12 इस चीज़ पे तवज्जो दिलाई कि रॉ एजेंसीज़, हिंदुस्तान की जो एजेंसीज़ हैं लोगों को कत्ल कर रही हैं, मगर जब वेस्ट के अंदर अब हो गया है तो अब उन्हें भी होश आ गया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरपरस्ती में हो रहा है और पीएमओ ऑफिस से बाज़ाब्ता इसकी परमिशन ली जाती है, तो लिहाजा इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, सजा तो हुक्मरानों को मिलना चाहिए। निखिल गुप्ता को सजा होगी तो इंसाफ पूरा तो होगा? बिल्कुल, किस तरह होगा? ये डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है अजीत डोवाल, उनकी एजेंसीज रॉ और पीएमओ ऑफिस, जिस तरह नायला ने भी बात की। नरेंद्र मोदी का नाम ले लेते हैं। जाहिर है नरेंद्र मोदी का, उनके ऑफिस से ही सारा होता है। तो दुनिया को चाहिए कि आप उस पर सैंक्शंस लगाएं और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए और जो लवाहिकीन है उन्हें इंसाफ दिया जाए। तो लिहाजा अब दुनिया की जिम्मेदारी बनती है, हम देखते हैं अब। और अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि जहाँ कनाडा के साथ, अमेरिका के साथ वो चीज़ें शेयर पाकिस्तान तो करे, डोसियर पे डोसियर दे रहा है। वो चीज़ें शेयर करे और इस मसले को यूनाइटेड नेशंस के अंदर शायद मद से उठाए। तो मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान पकड़ में आ गया है। मंदूब हैं मुनीर अकरम, वो बार बार इस मसले को इंटरनेशनली उन फोरम्स के ऊपर उठाते आए हैं, दोस्त ममालिक के साथ उठाते आए हैं कि हिंदुस्तान की इस दहशतगर्दी को रोक किया जाए। इंसाफ का यही तकाजा है कि जो कातिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब दुनिया को मफादात की तरफ नहीं देखना चाहिए, जिस तरह से आपने पहली बात की कतर के अंदर जो हुआ है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये फिर इंसाफ का कत्ल होगा कि अगर एक मरतबा फिर हिंदुस्तान को रिलीफ दिया जाए। अब वक्त आ गया उस पर सैंक्शंस लगाएं और इन दहशतगर्द तंजीमों पे, खासकर रॉ पे, RSS पे पाबंदी लगाई जाए, तब जाके ये रुक सकता है। वरना मजीद दुनिया में अगर आगे बढ़ गया तो फिर इसको संभाल नहीं सकते हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है फिर यूनाइटेड नेशंस पे होगी, अमेरिका और कनाडा पे होगी। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी आपका। दूसरे मौजू की जानिब जाना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे कि अंदर जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर बदतरीन शिकस्त का IMS से जो सामना करना पड़ा बीजेपी को एज ए सिंगल पार्टी, कि उसे बहुत कम नशिस्तें मिली, इतनी कम कि वो अकेले हुकूमत भी नहीं बना सकती और उसे बैसाखियों के ऊपर अपनी हुकूमत बनानी पड़ी और जो कैबिनेट है उसके अंदर भी बैसाखियों के ऊपर, उसका सहारे के ऊपर उनको आना पड़ा। तो अब मोदी ने एक नया स्टंट खेला है कि उसने जो पहला दौरा अपना इंतखाब के बाद, वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद तीसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर का इंतखाब किया है। मकबूजा कश्मीर में APHC ने हड़ताल की कॉल दी है मोदी के इन 2 रोज़ा दौरे के हवाले से जो उसने किया, और कंप्लीट शटडाउन हड़ताल भी की गई, पोस्टर्स भी जगह जगह आवेज़ा किए गए, सोशल मीडिया के ऊपर भी ट्रेंड जो हैं वो चलाए गए कि मोदी के इस दौरे को हम बायकॉट करते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट लोकल कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से उसको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो पैदा होते हैं कि मोदी ऐसे वक्त के अंदर दौरा क्यों कर रहा है, क्या ऐसे मकासद मोदी हासिल करना चाहता है, क्या कोई बड़ा कदम मज़ीद मकबूजा कश्मीर के हवाले से मोदी उठाने जा रहा है। इस हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। नायला अल्ताफ़ कियानी साहिबा, मोदी का जो विज़िट था वो तरह से नाकाम हुआ, लोगों ने उस तरह से रिस्पांस दिया नहीं। जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको सुबह 4 बजे बुलाया गया, इवन जो हामला ख़वातीन थी उन तक की परवाह नहीं की गई, उनको कहा गया कि अगर आप योगा के लिए ना पहुंची तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये तो हालत थी उसके दौरे की। तो ये बताइएगा मकासद क्या हो सकते हैं?
بہت ہی آپ نے درست کہا کہ ملٹی ٹیئر سیکیورٹی میں ایک حسب معمول ایک تماشا کیا گیا، اور وہاں جا کر یوگا بنانے کی اچانک ان کو سوجی ہے۔ ہندوستان کا تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے والے دوسرے آدمی ہیں نریندر مودی۔ اس سے پہلے نہرو صاحب جو ہیں وہ 3 دفعہ بنے تھے ہندوستان کے وزیر اعظم، مگر اب وہ اس پاور میں نہیں ہیں، اس طاقت کے ساتھ نہیں آئے ہیں جس کی ان کو توقع تھی، اور لہٰذا ان سے کسی جو ایک بڑا کام ہے یا ایک بڑا منفی کام، اس کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس وقت وہ کمزور فوٹنگ پہ ہیں۔ البتہ جو ان پر مسلسل باہر کی طرف سے یہ دباؤ آ رہا ہے کہ ایک تو کشمیر میں بھی وہ بری طرح ہارے ہیں، نہ صرف ہارے ہیں بلکہ انہیں تمام تر دعووں کے باوجود کشمیر میں ایک امیدوار بھی نہیں مل سکا جس کو وہ ویلی سے کھڑا کر سکیں، یا جیتنا تو دور کی بات ہے۔ اور یہ بھی لوگوں کا جو رسپانس آیا ہے وہ بڑی تعداد میں نوجوانوں نے جو ووٹ دیے ہیں، جو بڑی بزرگ نسل ہے وہ تو اچھی طرح ہندوستان کے عزائم سے بھی واقف ہے، لیکن نوجوانوں نے جو بڑی تعداد میں ووٹ دیے ہیں وہ تمام آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہندوستان کی بی جے پی کی مخالفت میں دیے ہیں۔ جی، کوئی بھی لیکن وہ ایسا بہت شخص بڑی جس تعداد نے- نہیں تھی، اگر آپ دیکھیں تو ٹرن آؤٹ ایز کمپیئر ٹو انڈین علاقوں کے نہ ہونے کے برابر تھا۔ جی، انڈین علاقوں کے ہونے کے تو نہ ہونے کے برابر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خود جو کشمیر کی اگر آپ دیکھیں تاریخ، تو کشمیر میں کیونکہ 8 اور 9% ہمیشہ ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس تھوڑا وقت ووٹ جو پڑا بھی ہے نسبتاً تو وہ بہتر ہے۔ ایسے مزاحمت کے علامتوں کو پڑا ہے جیسے کہ انجینئر Exactly. عبدالرشید if I am not wrong۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں آپ نے بالکل غلط نہیں کہا، یہی میرا بھی پوائنٹ ہے کہ جو ووٹ پڑا ہے وہ کوئی جمہوریت پہ بلیو کرنے کی وجہ سے نہیں پڑا، وہ ہندوستان کی مخالفت میں پڑا ہے جی، اور بی جے پی کی مخالفت میں پڑا ہے۔ جو نیشنل کانفرنس کے بھی جن لوگوں کو 2 لوگوں کو جتایا گیا ہے، وہ اصل میں نیشنل کانفرنس کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی اپنی ذاتی شخصیات اور ان کا جو ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے انہیں بھی جتایا گیا تو ہے، اور وہاں مقاصد پہ کیا ہو بھی اگر سکتے ہیں کوئی مودی کے متبادل وزٹ موجود کے؟ ہوتا۔ بالکل مقصد کی سمپل بات یہ ہے کہ کیونکہ جو مخالفت بیرون ملک سے جو تنقید ہو رہی ہے مودی پر، کشمیر میں بری طرح ہارنے کے بارے میں بھی، اور مسلمان کسی بھی، آپ کو معلوم ہے ایک ٹوٹل مسلمان کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا، وہ بھی خیر ہار گئے، مگر اس وقت پوری جو پارلیمنٹ ہے اس میں ٹوٹل 24 لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو جن کو مختلف علاقوں سے الیکٹ کیا گیا ہے۔ دیگر جو جماعتیں تھیں انہوں نے بھی یہ جو مودی کی کیمپین تھی اس سے گھبرا کر بہت کم لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں۔ یہ تنقید کا جواب دینے کے لیے مودی جو ہیں وہ ہندوستان سے پہلا دورہ انہوں نے جو کیا ہے کشمیر کا وہ کیا ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے کوئی امپورٹنٹ بات نہیں کی، اور محض اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کشمیر کی بہت اہمیت ہے، اور جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ان کو کشمیر میں الیکشنز میں، اس کو ایک آئی واش کرنے کے لیے مودی صاحب نے یہ دورہ کیا ہے، ورنہ اس دورے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ وہ تھوڑے دن پہلے گئے تھے اور اس دورے کے کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوئے تھے۔ جی ٹھیک پوائنٹ آ گیا۔ میں اس میں وانی صاحب آپ کو شامل کروں گا۔ نارملسی کے جو ڈنڈورا پیٹتے چلے آ رہے ہیں، اگر واقعی نارملسی ہے تو ابھی مقبوضہ کشمیر کے اندر فوج کے آرسنل میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے لیفٹنٹ گورنر کو وہاں بٹھایا ہے اس کو بھی نہیں ہٹایا جا رہا۔ ڈائریکٹ ملٹری رول کے تقریباً 6 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں وہاں کے اوپر۔ تو یہ فرمائے گا کہ اگر واقعی نارملسی ہے تو چلیں کٹ پتلی انتظامیہ ہی صحیح، نام نہاد الیکشنز ہی صحیح، وہی کروا دیں اگر نارملسی ہے تو۔ دیکھیں نارملسی تو وہاں پر اگر ہوتی تو مودی یہ نہ کہتا کہ مقبوضہ کشمیر میں آ کے آج خطاب نہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں دیکھیں مودی کے دورے سے پہلے کیا سچویشن ہوئی وہاں پر جگہ جگہ تلاشی کی گئی، نوجوانوں کو گرفتار کیا، ابھی بھی تاسس جاری ہے۔ وہ یہ ہے نا کہ آپ یہاں تک جو ہے وہاں کو میڈیا کی تو بین ہے کوئی خبر دینے کے لیے، وہاں تو یہ سارا کچھ نہیں آ سکتا ہے نہ سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ ہمیں جو پتہ لگا ہے وہاں پر جو ہے بہت سارے ایسے نوجوانوں مختلف علاقوں میں گرفتار کیا گیا، اور جگہ جگہ چیکنگ تھی، اتنا لوگوں کو تنگ کیا گیا، چھاپے مارے گئے، اور بہت سارے ایسی چیزیں وہاں پر ہوئی ہے، شہادتیں ہوئی ہیں اس دوران جب مودی کا وزٹ تھا۔ اور آپ دیکھیں نارملسی اگر ہوتی، اگر آج مودی وہاں پر کہتا ہے کہ ہم نے کشمیر میں جو ہے امن کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، تو وہاں پر جو ہے راج شماری کرائے نا جو بھارت نے وعدہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے، تو چلے اگر لوگ اس سے خوش ہیں
تو وہ اس کو ووٹ دیں گے, اس کو حق میں فیصلہ کریں گے. کرائے نا راج شماری, اگر اس کی مودی کی اتنی ہمت ہے تو وہ راج شماری کرائے. مقبوضہ کشمیر کے عوام نے اپنے حق کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے. وہاں پر اگر اس وقت جو دیکھیں جو گزشتہ دن جو ہے وہاں پر اگر مودی کا وزٹ تھا, وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو ہے ہڑتال کی گئی اور لوگوں نے جو ہے کچھ گھروں پہ سیاہ جھنڈے بھی لہرائے. وجہ یہی تھی کہ وہ مودی کے پوسٹرز بھی تھے, سوشل میڈیا پہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پوسٹر بھی لوگوں نے لگائے. تو اس وجہ سے کہ وہ نفرت کرتے ہیں ہندوستان سے, اور مودی سے جو خاص کر اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کے جو کینڈیڈیٹ وہاں جو جس طرح نائلا صاحب نے کہا کہ وہاں پر اس کو کوئی کینڈیڈیٹ بھی اپنا نہیں ملا. مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اگر جتنا بھی ظلم کرے بھارت, مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں. اور جس طرح وہاں پر جو ظلم کر رہا ہے بھارت, اگر اس وقت بھارت کے مختلف جیلوں میں ہزاروں ہمارے نوجوان بند ہے, اور جس طرح حریت قیادت ہے وہ اس وقت نظر بند ہے. آپ دیکھیں میر وائز صاحب کو اس دفعہ عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی. تو یہ حال ہے ان کا کہ بھارت اتنا بوکھلایا ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک فوجی کے اوپر سے 50,000 لاکھ فوجی اور بھی لایا وہاں پر. امرناتھ یاترا فوج کے اسلحے کے اندر بھی اضافہ کر دیا, اضافہ کر رہی ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ کشمیری عوام جو ہے میرے ساتھ نہیں ہے, میں اتنا ظلم کروں ان کو دباؤں, مگر وہ اس چیز میں کامیاب کبھی نہیں ہوگا اور نہ ہوگا. ڈون صاحب, امت شاہ نے وزٹ کیے, کافی وزٹس کیے, اجیت دوول بھی جاتا رہا ہے, مودی متعدد بار جو ہے وزٹ کر چکا ہے مقبوضہ کشمیر کے. ہم نے دیکھا الیکشن سے پہلے بھی جا چکا, الیکشن کے بعد بھی, اب منتخب ہونے کے بعد بھی آیا ہے. تو اتنے زیادہ یہ جو آفیشلز وزٹ کر رہے ہیں, ان کے مقاصد ابھی تک حاصل کیوں نہیں ہو پائے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کچھ یہ بڑا کرنا چاہتے ہیں, کچھ مزید کرنا چاہتے ہیں, کشمیریوں کو مزید دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں؟ اتنا کچھ تو کر دیا ہے انہوں نے. دیکھیں, جو بھارت کا پچھلے 76 سال سے غیر قانونی قبضہ ہے, اور 5 اگست 2019 کے بعد جب جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا, اس کے بعد مودی اور امت شاہ نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے. وہ سارا جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا, کیونکہ وہاں پر کوئی نارمل سی نہیں ہے. اب جہاں بار بار آنا, پھر ہزیمت اٹھانا, یہ اب ریت بن گئی ہے مودی اور امت شاہ کے لیے کہ وہ ہمیشہ ہزیمت ہی اٹھائیں گے. کشمیری کبھی ہندوستانی نہیں تھا اور کبھی کشمیری ہندوستانی نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کے جو وزٹ کرنا, پھر دنیا کو گمراہ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے لیے یہ ان کی آنکھیں اب کھلنی چاہیے کہ آج بھی جہاں ہڑتال رہی سری نگر کے اندر اور زبردستی لوگوں کو, ملازمین کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں, یہ کون سی نارمل سی ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا حاصل مشق ہے. مودی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ جس طرح سے بھی یہ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہندوستان کو مزید گھاٹا ہوگا. اگر وہ بچنا چاہتا ہے, وہ اپنی فوجوں کا وڈرال کرے, وہاں سے نکل جائے, اسی میں اس کی جو ہے نا وہ بلائی ہے. ورنہ کشمیر واقعی اس کو لے ڈوبے گا اور کبھی کشمیر حاصل نہیں ہوگا اسے. تو بہرحال آج کی اس ڈیٹ میں دنیا کو اب اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. بہرحال ہم بھی انسان ہیں, ہمارے بھی حقوق ہیں, اور روز روز ہمیں بندوق کے زور پہ تشدد کیا جاتا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمارے بھی رائٹس ہیں. رائٹس ہیں, ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. ہمیں حق دیا جائے. اور نائلہ الطاف کیانی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ G20 کا جب اجلاس ہوتا ہے تو ٹورزم اور انویسٹمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ منعقد کروایا جاتا ہے سری نگر کے اندر, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں لداخ کے اندر بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے. اب آلموسٹ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 8 سے 9 مہینے گزر چکے ہیں اس اجلاس کو ہوئے ہوئے. اگر کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر میں نارملسی ہوتی یا ایکسیپٹنس ہوتی انٹرنیشنل کمیونٹی کی, تو اس وقت تک کتنی انویسٹمنٹ آ چکی ہے دنیا سے, یا کتنا بڑا ٹورسٹ دنیا کا وہ مقبوضہ کشمیر کی طرف اس نے رخ کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ ابھی بھی جب نریندر مودی وہاں پر گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 1500 کروڑ کے ہم مزید منصوبے دینے جا رہے ہیں. منصوبہ 64 کروڑ کا پہلے بھی, 6400 کروڑ کا پہلے بھی اعلان ہوا تھا, وہ منصوبے زمین پر نظر نہیں آئے. اگر کوئی بھی وہاں پہ حالات بہتر ہوتے تو نارملسی کی سچویشن. آج بھی جو تقریر نریندر مودی نے وہاں پہ کی ہے, اس میں دوبارہ کو یہ کہنا پڑا کہ ہم سے نہیں بیٹھنے دیں گے, جو یہاں پر دہشت گرد حملے ہوئے ہیں ان کا فلاں کریں گے اور فلاں کریں گے, جس کا مطلب یہ ہے تمام تر کوششوں کے باوجود اور بلند و باغ جو دعوے تھے ان کے باوجود ہندوستان کشمیر میں سچویشن کو بہتر نہیں کر سکا. ابھی تک بھی وہاں پر ریزنٹمنٹ موجود ہے, اور وہ ریزنٹمنٹ مختلف طریقوں سے سامنے آتی جا رہی ہے. ہندوستان کی جو BJP ہے, جو گورنمنٹ پارٹی ہے, وہ وہاں پہ بری طرح ناکام رہی ہے, اپنے نہ صرف اپنے الیکشنز میں بلکہ جن کو پراکسیز کو وہ حمایت کرتی رہی ہے, ان تمام لوگوں کو بھی بری طرح شکست سے دوچار کیا ہے کشمیر کی عوام نے.
ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا اعلان آپ کا جی. بہت مجھے سارے ہوتے ہیں وائنڈ اپ کرنا ہے. آپ کا شکریہ ادا کریں گے تینوں مہمانوں کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے اظہار خیال کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت.